یہ ہم نے سپریم کورٹ میں تو یہ ڈویژن دیکھی ثاقب نثار صاحب کے وقت سے، پھر آگے آگے آتی آئی، ایک وقت آیا جب بندیال صاحب کا وقت آیا بہت بڑی، قاضی فائز صاحب کے وقت میں تو بے شمار بڑھ گئی. آج بھی یقین مانے سپریم کورٹ میں بصد احترام ایسے ہی حالات ہیں، پر یہ اب اس کا آؤٹ پور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں شروع ہو گیا ہے، اور یہ بڑا الارمنگ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہم اس کو اتنی سمپلی لے سکتے ہیں کہ صرف حکومت نے کام کیا ہے بیسیکلی فیڈرلزم کا کانسیپٹ بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں ہم ایزی تو بالکل نہیں لے سکتے، مگر ایک لفظ کا بڑی کثرت سے استعمال ہو رہا ہے آپ کے انٹرو میں بھی اور اس میں بھی، مصنوعی لفظ کا استعمال ہو رہا ہے. اس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مصنوعی بحران نہیں ہے، بحران اصلی سے بڑا ہے. مصنوعی کیا ہے؟ سیاست مصنوعی ہے. یہ جو کون کس کے گملے میں لگا کے اوپر مسلط کیا گیا، یہ تاریخ ہے، اور یہی بحران کی وجہ ہے. اور جو ریاست ہے اس کے تمام ادارے بڑے مالیاتی مفادات کا اکھاڑا ہے، جس میں پہلوان گول رہے ہیں ایک دوسرے سے. ایک پارٹی ہے جس کے ساتھ عوام کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کے ساتھ ہے، اور وہ بھی اس لیے ساتھ ہے کیونکہ جو یہ پہلوان اور جو ہے یہ جو ان کی ماشاءاللہ جو گورننس تھی وہ اس نے ہی کریٹ کیا ہے جو تمام پاپولیرٹی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز بھی مصنوعی ہے، ان کی اتھارٹی بھی مصنوعی ہے. یہ اصل میں آپ کی جو سیولین اسٹیبلشمنٹ تھی یا جو بھی آپ کی اشرافیہ تھی، جتنی بری طرح سے اس نے کیپچولیٹ کیا ہے، اور اپنی صرف اقتدار میں ٹھہرنے کے لیے انہوں نے جو کمپرومائز کر دیا ہے، تو یہ تو ختم ہو چکے ہیں. لہٰذا مصنوعی بحران نہیں ہے، پاکستان ایک ریئل کرائسس سے گزر رہا ہے. چھوٹی مثال دیتا ہوں، ایک پراپرٹی کی کمیٹی بنی ہوئی ہے گورنمنٹ میں، اس کے ایک ممبر نے مجھے فون کر کے کہا کہ دیکھیں جی غلط خبر چل رہی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف نے اجازت نہیں دی اصلاحات کی. آئی ایم ایف کے تیسرے درجے کے تھرڈ ریٹ بیوروکریٹ سے جب آپ کو پوچھ کے فیصلے کرنے پڑ رہے ہوں تو پھر آپ مصنوعی ہیں. اس ملک کے عوام مصنوعی نہیں ہیں، ان کے مسائل مصنوعی نہیں ہیں، اصلی ہیں. they need to be resolved. اور آپ خیر مسائل آپ نے تو مسائل دینے ہیں. اور پھر یہ جو مصنوعی لوگ آئے ہیں، انہوں نے آگے سے جو مصنوعی نمونے وطن عزیز کو عطا کیے ہیں، ان پہ بھی ہم ماشاءاللہ بہت بہت بات کر سکتے ہیں. تو اٹس اے ریئل کرائسس، اور یہ ورلڈ وائڈ بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا، آج یورپ اور امریکہ بھی لڑ رہا ہے. تو اس وقت رولنگ کلاس کے اپنے اندر کا بحران ہے. لبرل ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنی ڈیتھ تھروز میں ہے، اور ٹوٹ پھوٹ جو ہمیں سلیبس میں پڑھایا جاتا تھا وہ سارا اڑ گیا ہے ہوا میں اس طرح. تو یہ سب اصلی ہے. ہاں ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے اچھا بولتے رہیں گے، کوئی بات نہیں، بٹ دی کرائسس از ریئل. اور یہ آپ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ان کا اکھاڑا ہے. بھائی یہی ہے نا جو دروازے اس کی چوکھٹ پہ جا کے تو ججوں کا اور ان کے خاندان کا نام لیتے رہے ہیں یا سپریم کورٹوں پر حملے کرتے رہے ہیں. تو یہ سب اصلی ہے. اور آخری بات، دے آر پارٹ آف دی پرابلم. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بحران مصنوعی ہے، آپ بحران ہیں، آپ وجہ ہے مسئلے کی. اور اس ملک کا اگر کوئی حل ہے تو بیانڈ دس جو ایک کیپچولیٹڈ کرپٹ ایلیٹ سے آگے ہے. اور لیکن انشاءاللہ اتنا بھی برا نہیں ہم کہتے ہوگا، کیونکہ کم از کم ایک کام تو ہوا اس عہد میں کہ چہروں سے نقاب اتر گئے ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں، مطلب کوئی چیز بچی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. عادل شاہ صاحب ایک مسئلہ ہے، دیکھیے یہ جو اس وقت صورتحال ہے، کیا حکومت، اب یہ بات آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اتنی ججز کو ایڈریس کر کے پرائیویٹ محفلوں میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ عمران دار جج تھے، یہ تو عمران خان صاحب کی بی ٹیم ہے، فین کلب ہے، تو جب آپ نے اس نیکسس کو توڑنا ہے تو پھر آپ کو 26ویں آئینی ترمیم بھی لانی پڑے گی، تب آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ تو ایک پری سیٹ مائنڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. کیا یہ جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے؟ گو کہ شاید نظام کے لیے تو ٹھیک ہو، لیکن جمہوری اعتبار سے، قانونی اعتبار سے آپ کو یہ اس میں کچھ جان لگتی؟ دیکھیں منیر صاحب، چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہو اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا اور آئینی ایک بینچ بن گیا، منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا، یحییٰ افریدی صاحب بن گئے، یا اب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہ بننا تھا محسن اختر کیانی صاحب نے، ان کی سینیورٹی متاثر ہو گئی، یونی جج ڈوگر صاحب آ گئے ہیں. کہنے کو تو یہ سب کچھ آئینی ہے، لیکن جو بظاہر اور باطن نظر میں جو لگ رہا ہے، امپریشن اس سے یہی آ رہا ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کو نہیں بننے دینا تھا. کس نے نہیں بننے دینا تھا اس کا جواب تو حکیم ملک صاحب ہی دے سکتے ہیں، لیکن اس سے امپریشن یہ آ رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں کوئی چیز غیر آئینی نہیں ہوئی، لیکن اس کی ٹائمنگ پر جس طرح آپ نے سوالات اٹھائے، اس کی ٹائمنگ پر ضرور سوالات اٹھ رہے ہیں.
لیکن اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جسے بینچ فکسنگ جب ہوتی تھی کہ جیسے ہی بینچ بن جاتا تھا جناب ہمیں پتہ چل جاتا تھا فیصلہ کس طرف ہونا ہے. تو obviously جوڈیشری کے اپنا کردار بھی جو ہے اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی پرفیکشن تھے معاملات میں, مطلب جو اصل جو انصاف لوگوں کو دینا تھا وہ ابھی بھی نہیں اس طرح فوری انصاف جوڈیشری نے دینا ہوتا ہے. وہ اپنے جب معاملات میں ججز جو ہے اتنا گتھم گتھا ہو گئے ہیں تو دودھ کا دھلا نہ کوئی بھی نہیں ہے, نہ جوڈیشری ہے, نہ گورنمنٹ ہے, نہ آپ اور ہم ہے, نہ میڈیا ہے. سو وی ہیو ٹو تجزیہ اس انداز میں کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے سب کچھ آئینی ہوا لیکن کچھ فیصلے تو ایسے آئے تھے جس سے امپریشن بادی نظر میں یہی آ رہا تھا کہ جی وہ بالکل تحریک انصاف کے حق میں کیے گئے ہیں. مطلب گڈ ٹو سی یو کے جملے سے لے کر اور ایک امپریشن بن گیا تھا. سپریم کورٹ بالکل ڈیوائیڈڈ تھی, کچھ ججز اس طرف تھے کچھ ججز اس طرف تھے, تو وہ ایڈریس کرنا بھی obviously ضروری تو تھا. تو یہ میری نظر میں تو یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح ہے, لیکن اس سب کچھ کے بعد جو کچھ گورنمنٹ نے کیا اس سے یہ تاثر ضرور ابھر رہا ہے. اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے, زیادہ تر لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ جو ہیں ان میں بھی ڈیوائیڈ ہے. لیکن جس طرح میں اب جو شائق عثمانی صاحب نے بڑا ایک زبردست جملہ کہا, ہوا تو ٹرانسفر پوسٹنگ بالکل پریزیڈنٹ کا اختیار ہے, آرٹیکل 200 کی آپ بات کر لیں, لیکن اس کی ٹائمنگ پر اور بادی نظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے. تو یہ تاثر کی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے. اچھا یہ بات عقیل ملک صاحب, مولانا صاحب نے تو خیر کی وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ بات بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس نظام کو تسلیم کرنا پڑے گا اور وہ پھر یہ نظام چلے. آپ ان سے گارنٹی مانگتے ہیں کہ بھئی اسے چلنے دیں, کیا اگر وہ مان جائیں یہ آپ کی طرف سے ڈیمانڈ ہے؟ منیب صاحب, اس نظام کو تو انہوں نے مان لیا جب ان کے اراکین پارلیمنٹ آ کے ان اسمبلیوں میں بیٹھے, پھر حلف لیا. اس نظام کو تب بھی انہوں نے مان لیا جب انہوں نے ایک آئین تحفظ پاکستان کی موومنٹ چلائی اور انگیجمنٹ کا آغاز کیا. اس نظام کو انہوں نے اس وقت بھی تسلیم کر لیا جب فارملی اپنی کمیٹی بنائی اور پھر حکومت کو کہا کہ آپ اپنی کمیٹی بنائیں, اور پھر 3 نشستیں ہوئیں اور چوتھی میں نہیں آئے. تو اس سے زیادہ اس نظام کو اور کیا مانیں گے؟ اب جو کہتے رہیں 47 کی ہے 45 کی ہے, نظام سسٹم تو یہی ہے. مولانا صاحب نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہہ دیا, انہوں نے کہا لیگل ریکورسز ہیں, جو طریقہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے ہم سب کی ریزرویشنز اس پہ ہو سکتی ہیں, لیکن پارلیمان تو یہی ہے, نظام یہی ہے. اب یہاں پہ اگر نظام نہ مانتے اور جس طرح وہ چھوٹے بچے کھیلتے ہیں جب, تو وہ جیت نہیں رہے ہوتے تو وہ پھر بالکل وکٹ اکھاڑ کے پوری پچ کو ہی خراب کر دیتے ہیں. تو ان کا اصل میں مقصد اور مطلب یہی ہے, جب یہ چوتھی نشست میں نہیں بیٹھے, نظام کو تسلیم کرنے کے بعد, اسی نظام کو ماننے کے بعد, اسی پارلیمنٹ کو تسلیم کرنے کے بعد, تو پھر اب بات یہ ہے کہ اب جو کچھ کرنا چاہیں بے شک کریں, کیونکہ مانتے تو ہیں, تسلیم بھی کرتے ہیں. اور بالکل ایسی پارلیمنٹ سے ہوئی 26ویں آئینی ترمیم جس کا آپ ذکر ابھی کر رہے تھے, تو اس کو بھی مانتے ہیں. ججز کی کمیٹیز میں بھی بیٹھے, جو جے سی پی بنی اس کو بھی مانتے ہیں. تو نظام سسٹم کو تو مانتے ہیں, اس سے تو کوئی جو اختلاف نہیں ہے ان کو. اختلاف یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں, ہم کسی طرح جو ہے منت اللہ کر کے, ہم کسی طرح جو ہے اپنی کوششیں بروئے کار لاتے ہوئے ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں. اقتدار میں ایسے تو واپس نہیں آیا جا سکتا. جب ایک طرف آپ جو ہے گالیوں کی بوچھاڑ کر رہے ہوں, ایک طرف آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پاکستانی افواج کے سپہ سالار برطانیہ میں وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں, یہ کانگریسمین کو وہاں پہ انگیج کرتے ہیں, وہاں کے پارلیمنٹ سے ریزولوشنز پاس کرواتے ہیں, پھر IMF کو بھی خط لکھواتے ہیں